اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو عید قربان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت اور تمام امتوں پر رب تعالی نے اسے لازم قرار کر رکھا تھا اور آج تک بھی موجود ہے۔ تو لہذا اسی حوالے سے ہم اسی یاد میں رب تعالیٰ کے احکام جاننے، پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 مقامات پر قربانی کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 27 میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے حبیب آپ اپنی امت پر آدم کے 2 بیٹوں کی کہانی پڑھیں، وہ کہانی جو بالکل حق اور سچ ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب انہوں نے قربانی کو پیش کیا تھا، دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد کر دی گئی۔ جس کی رد کر دی گئی وہ غصے میں آ گیا اپنے بھائی کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، لوگوں سنو، رب کریم صرف اور صرف در حقیقت متقین سے ہی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ ہر ایک کی قربانی قبول نہیں ہوتی، جس کی قربانی کے ساتھ جس کا تقوی شامل ہوتا ہے رب تعالیٰ اسی کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، فرمایا ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کو ٹھہرایا تاکہ وہ لوگ یعنی امت اس جانور پر اللہ کا نام لے جو جانور رب تعالیٰ نے انہیں عطا فرما کر رکھے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ فَلَوْ أَسْلِمُوا، بس تم سارے کے سارے اسی کی فرما برداری کیا کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، آگے فرمایا عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، مبارکباد ہو عاجزی کرنے والوں۔ پھر آخر میں سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو اے حبیب خیر کثیر عطا فرما رکھی ہے، کوثر عطا فرما رکھا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھا کرے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیا کرے۔ محترم المقام، یہ 3 مقامات ہیں جہاں پہ رب تعالیٰ نے قربانی کا ذکر فرمایا، تو قربانی کے ساتھ ہی رب تعالیٰ نے کہیں تقویٰ کا، کہیں عاجزی کا، کہیں نماز کا ذکر فرما دیا۔ تقویٰ، عاجزی، نماز، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جڑتا ہے، ملا ہوا ہے، اور وہ چیز ہے عاجزی۔ کسی نہ کسی طریقے سے بندے کے اندر اپنے رب کے حضور عاجزی ہونی چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، نماز یعنی سجدہ ہونا چاہیے، تب جا کر رب تعالیٰ بندوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ قربانی، یہ لفظ قربانی نکلا ہے قربان سے، جس کے لفظی معنی ہے قریب ہونا۔ بندہ قربانی پیش کر کے اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے اس ذبیحہ کو قربان یا قربانی کہا گیا ہے۔ محترم المقام، قربانی کا مین مقصد، اصل مقصد یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قربانی کے دن سوائے جانور کے ذبح کرنے کے اور کوئی ایسی عبادت نہیں جو رب کریم کو زیادہ محبوب تر ہو، یعنی کہ تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ محبوب تر عمل قربانی کے دن جانور کو ذبح کرنا ہے اللہ رب العزت کے نام پہ۔ حالانکہ جانور تو ہر وقت ذبح ہوتے رہتے ہیں، روزانہ ذبح ہوتے رہتے ہیں، مگر کسی ذبیحہ کو رب تعالیٰ نے قربانی کا نام نہیں دیا۔ قربانی کا نام صرف اسی ذبیحہ کو دیا ہے، اسی جانور کو دیا ہے جو انہی دنوں میں قربان ہوتا، انہی دنوں میں اس کا خون بہایا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر جانور ذبح ہونے والا قربان نہیں، قربان وہ جانور ہوتا ہے جو رب تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے ان دنوں میں قربان کیا جائے، اور پھر اسی نیت سے، اسی ارادے سے کہ باری تعالیٰ ہم تیرے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اگر نیت میں یاد رکھے گا ذرہ برابر بھی خلل آ گیا، نیت میں ذرہ برابر بھی خلل آ گیا کہ بعض اوقات یہ خیال آ جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے بچے گوشت نہیں کھائیں گے، ہمسایوں کے گوشت کا انتظار کریں گے، اس لیے قربانی کرنا ہوتا کہ قربانی کر لینی چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا اس طرح کے جو خیالات ہیں، اگر قربانی میں یہ خیال شامل ہو گئے تو رب تعالیٰ قربانی کو قبول نہیں بلکہ مردود کر دیتا ہے۔ قربانی کے لیے خالصتاً یہی ارادہ ہو کہ باری تعالیٰ تیرا حکم ہے اور تیرے قرب کا ذریعہ ہے، اس لیے قربانی کر رہا ہوں، اور تیرے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلا سبق آج کے درس کا یہی ہے
کہ قربانی میں ارادہ خالص ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، اور ساتھ میں تقویٰ ہو، عاجزی ہو اور سجدے۔ یہ جب تین چیزیں ملتی ہیں آپ کی قربانی کے ساتھ تو وہ قربانی کا خون کا قطرہ، جو پہلا قطرہ اس کے گلے سے گرتا ہے، ابھی زمین پر نہیں پڑا ہوتا، رب کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ سورۃ الحج میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها لا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا لوگوں نہ تو رب تعالیٰ کے ہاں تمہارے قربانی کا گوشت جاتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خون زمین پر بہ جاتا ہے، گوشت ہم خود کھا جاتے ہیں، نہ ادھر گوشت جاتا ہے اور نہ ہی خون جاتا ہے۔ بولا پھر تیرے ہاں کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو کچھ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے تمہاری قربانی میں سے، فرمایا وہ تمہارا تقویٰ ہے، وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کے معنوں میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں۔ تقویٰ کے معنوں میں عاجزی بھی آ جاتی ہے، تقویٰ کے معنوں میں پرہیزگاری بھی آ جاتی ہے، تقویٰ کے معنوں میں سجدے بھی آ جاتے ہیں۔ فرمایا میرے پاس صرف اور صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ ادھر ہے، دلوں میں ہے۔ تقویٰ ارادے کا نام ہے، تقویٰ کیفیت کا نام ہے، تقویٰ نیت کا نام ہے، دل کی حیتوں کا نام تقویٰ کہلاتا ہے۔ سو اپنی قربانیوں کو خالص تقویٰ کے ساتھ قربان کرنا ہے، خالص تقویٰ کے ساتھ، اس میں ذرا برابر نیت میں ملاوٹ نہ آئے، ارادے میں ملاوٹ نہ آئے، دل کی کیفیتوں میں ملاوٹ نہ آئے، تقویٰ عاجزی اور سجدے ساتھ شامل کہ رب تعالی ہمیں اسی انداز سے اسی طریقے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو طریقہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تھا، جو حضرت تاجدار کائنات فخر موجودہ صاحب لولاک حضرت آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی طریقے، اسی کیفیت، اسی انداز کے ساتھ رب تعالیٰ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔